پیپلز پارٹی سسٹم کا حصہ ہے، مولانا صاحب سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یا تو پیپلز پارٹی نون لیگ سے چالاکی کر رہی تھی یا پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چالاکی کر رہی تھی۔ پی ٹی آئی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے اسلام آباد میں آ کر بیٹھنے کے، جو کہ ناکام ہو گئی۔ آنے والے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں منصور علی شاہ صاحب، وہ اور باقی تمام جج صاحبان اور ہائی کورٹوں کے جج صاحبان جو وہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے۔ اب وہ استعفے تیار ہو رہے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے استعفے تو تیار ہو رہے ہیں، ادھر آئینی ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے اور ادھر استعفے تیار ہو رہے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ علی امین گنڈاپور کیونکہ ان کو صوبائی معاملات سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ نہ صوبے میں امن و امان دیکھ رہے ہیں، وہ نہ صوبے میں اسکول دیکھ رہے ہیں، وہ نہ صوبے میں اسپتال دیکھ رہے ہیں، وہ نہ صوبے میں سڑک دیکھ رہے ہیں، وہ نہ پانی دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے سوائے اس کے کہ کچھ دیر کے لیے راضی رکھیں، کچھ دیر کے لیے راضی رکھیں عمران خان کو، کچھ دیر کے لیے راضی رکھیں طالبان۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک اسکیم ناکام ہو گئی، اب دوسری اسکیم کو کامیاب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو پاکستان سے تمام جج صاحبان جو یعنی تمام عدالتوں کے جج جو ہیں وہ استعفے دے کر گھر چلے جائیں گے۔ ناکام کون سی اسکیم ہوئی، کس طرح ناکام ہوئی، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، اسلام آباد میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، آج کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں انتہائی اہم دن ہوگا، وہ بات کریں گے۔ اور پھر کل شام مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تحریک انصاف کا وفد گیا تھا، کیا لینے گیا تھا، کیا لے کر آیا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک سرکلر جو کل سے پرسوں سے بلکہ وہ گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ سرکلر ہے تحریک انصاف کے حوالے سے کہ خبردار کسی نے اب کسی احتجاج میں شرکت نہیں کرنی، کوئی باہر نہیں نکلے گا، کوئی ریلی نہیں نکالے گا، کوئی جلوس نہیں نکالے گا تاحکم ثانی بیرسٹر گوہر کا یہ حکم۔ اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ سرکلر جو ہے وہ جعلی ہوگا، مگر وہ جعلی نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے اس کو جعلی ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور کے پی کے حالات ظاہر ہے وہ اچھے نہیں ہیں پی ٹی ایم کے حوالے سے۔ ایک قومی جرگہ، قومی عدالت بنانے کے نام پہ کٹ کیا گیا تھا اور اس پر حکومت نے لگا دی پابندی پی ٹی ایم پر، اور پابندی کے بعد وہاں سے وہ قومی جرگے کے لیے جو لوگ کٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف وہاں پہ ایکشن ہوا ہے اور کچھ جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ تو اس معاملے پر وزیر داخلہ نے کل پریس کانفرنس کی تھی، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اصل چیز ہے اسکیم پاکستان میں چل رہی، ویسے بھی اسکیمیں چلتی رہتی ہیں۔ ایک اسکیم تھی آئینی ترمیموں کی، وہ تو ناکام ہو گئی۔ 14 اور 15 ستمبر کو خاموشی کے ساتھ آئینی ترمیمیں کی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ آئینی ترمیمیں ہو رہی، تب بھی میں نے سوال کیا تھا کہ ترمیمیں ہیں کیا بھائی، بتائیں تو صحیح۔ بیٹھک میں عمران شفقت صاحب کے پروگرام میں میں نے اس پر گفتگو کی تھی، کھلی ڈھلی گفتگو کی تھی۔ کچھ دوستوں کی رائے تھی کہ نہیں آئینی ترمیمیں تو اس طرح ہوتی ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتی، تمام چیزیں سامنے ہونی چاہیے، آئین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ نے یہ لوگوں کے اوپر نافذ کرنا ہے نا آئین، تو اس کے لیے ڈسکشن ہونی چاہیے، چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، مگر اب وہ اس میں کیا کیا ترمیمیں تھیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں دکھایا گیا تھا ڈرافٹ، تو مولانا صاحب ذرا پردہ کر ڈال رہے ہیں اپنے پرانے دوستوں یعنی مسلم لیگ نون والوں پر، یا محسن نقوی پر، جو کہ مولانا صاحب کے بہت قریبی دوست بھی ہیں، لاہور میں مولانا صاحب کے کوئی گزشتہ 2-2.5 دہائیوں سے میزبان بھی رہتے ہیں، اور بہت گہرا تعلق ہے آصف زرداری صاحب کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی محسن نقوی صاحب خود ان کی بہت اچھی پی آر رہتی ہے، ہر طرف ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان، بیوروکریسی، کاروباری لوگ، ہر طرح ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے بھی ان کو جا کر بتایا تھا کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو جب مولانا صاحب کو پتہ چلا تھا کہ اصل بات کچھ تھی اور جو ہے وہ دکھایا کچھ، کہا کچھ تھا اور لایا کچھ جا رہا ہے، تو اس پر مولانا صاحب بے پر گئے تھے۔ پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ہمیں جو چیز کہی گئی تھی اس سے اضافی چیزیں جو ہے وہ شامل کی گئی تھی۔ اب کیونکہ وقت گزر گیا ہے تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھل کر زیر بحث آ رہی ہیں کہ اسکیم کیا تھی۔ وہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ بھی پاکستان میں انسانی حقوق کا صفایا ہو جاتا اگر 14 اور 15 ستمبر کو جو آئینی ترمیمیں سوچی گئی تھی، یا جو خاموشی کے ساتھ آئینی ترمیم کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا، تو اس میں وہ اگر ہو جاتی تو پھر گڑبڑ ہو جاتی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا اپنی کھال بچا رہے ہیں،
لیکن اب ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے، اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ان کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہوگی آئینی ترمیموں کے حوالے سے، یا ہوئی تھی بلاول سے، اور ہوگی، میں مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ شاید مولانا صاحب آن بورڈ تھے یا شاید نہیں تھے، وہ آئینی عدالت اور ججز کے تقرر کا طریقہ کار، ججز کی عمر، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن، یہ والے معاملات زیر بحث تھے۔ لیکن جب آئینی پیکج جو ڈرافٹ تھا وہ تیار کر کے سیاسی قوتوں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے سامنے رکھا گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ڈرافٹ کیا تھا؟ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو کیا پیپلز پارٹی کو صرف 14 یا 15 ستمبر کو دکھایا گیا تھا یہ ڈرافٹ، جب ارکان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اسلام آباد میں رہنا ہے، جمعہ ہفتہ اتوار گزشتہ مہینے کا بالکل درمیان میں، یا پھر پیپلز پارٹی کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا پھر پیپلز پارٹی نے اسکیم کو ناکام بنانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے کیا پیپلز پارٹی نے، کیونکہ پیپلز پارٹی سسٹم کا حصہ ہے، مولانا صاحب سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یا تو پیپلز پارٹی نون لیگ سے چالاکی کر رہی تھی، یا پیپلز پارٹی مسلم لیگ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چالاکی کر رہی تھی، یا پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ٹھیک ہے جو لاتے ہو لے آؤ، ہم اس کو منظور کروا لیتے ہیں۔ تو جب اسکیم ناکام ہو گئی تو پھر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی یہ بھی شامل تھا، یہ بھی شامل تھا، اس لیے ہم نے مخالفت کی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بات ہے وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل پیپلز پارٹی کے بیٹ رپورٹرز سے اسلام آباد میں گفتگو کی ہے، اس میں جو ان کی امپورٹنٹ بات ہے، باقی باتیں تو کافی ساری ہیں، انہوں نے کہا کہ جی فوجی عدالتیں اور مخصوص نشستیں جو ان کے متعلق کسی قسم کی کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مولانا مان گئے تھے، حکومت آرٹیکل 8 یعنی بنیادی انسانی حقوق، فوجی عدالتیں وغیرہ، اور آرٹیکل 51 یعنی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس میں ترمیم کرنا چاہ رہی تھی، اور پیپلز پارٹی نے اس سے انکار کر دیا، یعنی خاموشی سے اندر اندر ہم نے انکار کر دیا۔ پھر ہم اور مولانا مل بیٹھے اور پھر ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ تو گفتگو ہوئی تھی عدالتی اصلاحات پر، یہ معاملات ہی کچھ اور ہیں، یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے معاملات ہیں۔ یعنی وہ جو پی ٹی آئی والے چیخ رہے تھے یا جو کچھ اور لوگ چیخ رہے تھے کہ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کا خاتمہ ہو جائے گا، جہاں پر تو کسی بھی سویلین کو اٹھا کر فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی وہ اسکیم تھی، وہ محسن نقوی صاحب نے کہیں سے وہ اڈاپٹ کی تھی، مسلم لیگ نون اس میں شامل تھی نہیں تھی، لیکن وہ اسکیم تھی۔ اور وہ اسکیم مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی جو ملاقاتیں اور آخری ملاقاتیں جو مولانا صاحب کے ساتھ کبھی پیپلز پارٹی کا وفد جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 15 ستمبر کو، کبھی مسلم لیگ نون کا وفد جا رہا تھا، پھر کبھی پیپلز پارٹی کا وفد جا رہا تھا، تو اس میں اس آخری ملاقات میں ایک تو پھر ظاہر نمبر اس طرح پورا نہیں ہوا تھا، اور دوسرا مولانا نہیں مانے تھے، تو اسکیم ہو گئی ناکام۔ اب جو اسکیم ہے جس کا جو ہے وہ بلاول بھٹو نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ ہے آئینی اصلاحات، عدالتی اصلاحات، یعنی آئینی عدالت، ججز کے تقرر کا طریقہ کار، اور اس میں ایک دو اور چیزیں آ سکتی ہیں جس میں چیف جسٹس کے جو ہے وہ اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک پینل کے ذریعے ہو، کوئی 5 یا 3 سینئر موسٹ جج صاحبان اور ان کے نام جائیں، اور پرائم منسٹر یا پارلیمانی کمیٹی، بٹ پرائم منسٹر نہیں، پارلیمانی کمیٹی جو ہوگی، اور جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی، اس میں سے کسی ایک کا نام آ جائے، یا وزیر اعظم ان کا انتخاب کرے۔ وہ ایک اس میں ڈیٹیل میں جب بھی وہ ڈرافٹ بنے گا تو ڈیٹیل میں ساری گفتگو ہو سکتا ہے ہو جائے۔ تو یہ معاملات لے کر چل رہے ہیں مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی۔ اب اس کے لیے ارکان کو کہہ دیا گیا کہ جی 15 اکتوبر تک ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ تمام پارٹیوں کے اسلام آباد میں ہوں، واپس آ جائیں۔ تو 15 کا مطلب ہے کہ ابھی حکومت جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی اور سینٹ کا بلانا چاہتی ہے، چائنیز پرائم منسٹر ان کو خطاب کریں گے، وہ ظاہر 14، 15 اور 16 کو اسلام آباد میں، تو اس میں ایک دن ان کے لیے ہوگا مختص، لیکن اس کے بعد پھر ہوگا آئینی اصلاحات کے لیے سیشن ہوگا قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا۔ اور پھر دوسری چیزیں تو بلاول وہی کرتے رہے کہ جی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو، قاضی فائزہ صاحب ہو، یا ان جیسا کوئی اور ہو، لیکن افتخار چودھری جیسا نہ ہو کہ جو آ کر جو ہے وہ اپنا آئین ری رائٹ کرے، یا پھر 63A جیسے جج صاحبان جو ہے وہ جنہوں نے 63A کی تشریح کر کے آئین ری رائٹ کیا تھا۔ تو اب یہ اسکیم چل رہی ہے۔ اب اس اسکیم کے اگینسٹ پی ٹی آئی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے سوائے اسلام آباد میں آ کر بیٹھنے کے، جو کہ ناکام ہو گئی، اور اس سے پہلے سے ایک
خبر پی ٹی آئی کے لوگ پھیلا رہے ہیں مسلسل وہ یہ کہ اگر آئینی عدالت بن گئی تو پھر آنے والے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں منصور علی شاہ صاحب، وہ اور باقی تمام جج صاحبان اور ہائی کورٹوں کے جج صاحبان جو وہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے۔ اب وہ استعفے تیار ہو رہے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے استعفے تو تیار ہو رہے ہیں، ادھر آئینی ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے اور ادھر استعفے تیار ہو رہے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ جب آئینی اصلاحات ہو جائیں گی، جب ترمیم ہو جائے گی، جب پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ترمیمیں کر لے گی، تو اس کے بعد جو جج صاحب جہاں ہوگا وہ وہاں پر اپنا کام کرے گا، کوئی ایک آدھ شاید چلا جائے تو چلا جائے۔ ادھر جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے، میں نے گزارش کی کہ کل پرسوں رات کو میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور یہ ایک سرکولر آیا میدان میں، وہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بیرسٹر گوہر کے دستخطوں کے ساتھ ان سے منسوب وہ تھا، اور جس میں کہا گیا تھا کہ تمام جو ہے پی ٹی آئی کے منتخب اراکین قومی اسمبلی و سینٹ کو ایک بار پھر ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی اجتماع، جلسہ، ریلی، مظاہرے یا کسی بھی اجتماع میں تاحکم ثانی شرکت نہیں کرے گا، بیرسٹر گوہر کے نام سے۔ مجھے یہ جعلی لگا تھا، لیکن اب مجھے اس پر شک ہونے لگا ہے کہ اصلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے کسی بندے نے، ارشد یوسف زئی صاحب ہیں، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ تو جو ہے وہ بڑا لیکچر دے رہے ہیں کہ نکلیں، یہ کریں، یہ تو آپ کی جماعت تو یہ حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ تو اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس نوٹیفیکیشن کو، اس سرکولر کو جعلی قرار نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو وفاقی حکومت کا بغیر کسی سنوائی کے غیر قانونی قرار دینا ایک خلاف آئین عمل ہے۔ جو وفاقی قانون ایسے استعماری حکم کی اجازت دیتا ہے وہ قانون بھی غیر آئینی ہے۔ انگریز کے دور کے حربوں کو آج جمہوری عمل کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ آزادی اظہار اور اجتماعی بنیادی حق ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں بطور وکیل جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کریں اور میں ان کی وکالت کے لیے حاضر ہوں، اور حکومت کو ہدایت پر آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے جو احکامات ہیں، وفاقی حکومت کے احکامات کی ہدایت پر جو احکامات ہیں آئی جی اور چیف سیکرٹری کے، ان کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، ان کو بھی مسترد کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس سرکولر کو جس بنیاد پر کہا گیا کہ آپ تو بڑے بڑے لیکچر دیتے پھر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ تو آپ کی اپنی پارٹی اپنے ارکان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے کسی قسم کے احتجاج میں شرکت نہیں کرنی، کیونکہ سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ جو سرکولر ہے یہ اسپیشلی پی ٹی ایم کا جو وہ جرگہ ہے، اس جرگے سے ارکان کو روکنے کے لیے جاری کیا گیا۔ تو اس وجہ سے وہ جو یوسف زئی صاحب ہیں انہوں نے ان سے سوال کیا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جعلی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن میں حاضر ہوں، میں آپ کے لیے جو ہے وہ خدمات بطور وکیل اپنی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب جو پی ٹی ایم کا معاملہ ہے، پی ٹی ایم بڑے عرصے سے متنازع ہے، اور کچھ دن پہلے علی امین گنڈاپور صاحب وہ گئے تھے پی ٹی ایم کے جو وہاں پر منظور پشتین کے پاس، اور انہوں نے دعوت، بلکہ وہ آئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی، ملاقات ہوئی تھی، اور اپنا گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اس جو قومی عدالت جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گا۔ پھر ظاہر ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ جی پی ٹی ایم کی ایکٹیویٹیز ریاست مخالف ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں جو نعرے لگ رہے ہیں وہ ریاست کے خلاف لگ رہے ہیں، تو انہوں نے گنڈاپور صاحب کے ذرا کان کھینچے ہوں گے، تو گنڈاپور صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ اس اجتماع کی وجہ سے یا قومی جرگے کی وجہ سے پشاور کی جو انتظامیہ ہے، یعنی صوبائی انتظامیہ کے پی کے کی، اس کو وفاق نے، جو وفاق کے پاس اختیار ہے، ڈائریکٹ احکامات دینا شروع کر دیے کہ جی ان کو ختم کریں۔ پھر کچھ دن پہلے آپ کو یاد کہ ان کو یہاں سے اٹھائیں، کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ان کی جو وہ جلائی گئی تھی، جو خیمے شیمے لگا کر بیٹھے تھے، تو اس پر پی ٹی آئی کے لوگ بذات خود سوال کر رہے تھے کہ جی کے پی کے کی ہماری پولیس وہاں پر کیوں ان کو اٹھا رہی ہے۔ تو بیسیکلی وہ معاملات ڈائریکٹ وفاق نے کنٹرول کر لیے تھے۔ علی امین گنڈاپور کیونکہ ان کو صوبائی معاملات سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ نہ صوبے میں امن و امان دیکھ رہے ہیں، وہ نہ صوبے میں اسکول دیکھ رہے ہیں، وہ نہ صوبے میں اسپتال دیکھ رہے ہیں، وہ نہ صوبے میں سڑک دیکھ رہے ہیں، وہ نہ پانی دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے سوائے اس کے کہ کچھ دیر کے لیے راضی رکھیں فوجیوں کو، کچھ دیر کے لیے راضی رکھیں عمران خان کو، کچھ دیر کے لیے راضی رکھیں طالبان کو۔ وہ یہ اس چکر میں پھنسے ہوئے، تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئے، تو لہٰذا وہ سارے، کیونکہ یہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے تھے، اگر یہ دیکھ رہے ہوتے
تو پہلا فرض جو ہے، پہلی ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی کہ پی ٹی ایم کی ایکٹیویٹی انلیگل ہے یا لیگل ہے، وہ ریاست کے خلاف ہیں یا ان کے اوپر ریاست کے خلاف ہونے کا الزام ہے، وہ تو پھر گنڈا پور نے دیکھنا تھا۔ تو گنڈا پور تو نہیں دیکھ رہے تھے، گنڈا پور تو کچھ اور کر رہے تھے، گنڈا پور تو خود لشکر کشیاں کرتے پھر رہے تھے۔ تو لہٰذا وفاق نے ایک طرح سے صوبائی حکومت کو وہاں پر بنا لیا مفلوج، اور مفلوج بنا کر انہوں نے وہاں پر پولیس کے ذریعے اور باقی جو ادارے ہیں ان کے ذریعے ایکشن لیا۔ اسلام آباد میں آج امپورٹنٹ اجلاس، امپورٹنٹ میٹنگیں ہونی ہے، اور ان کا تعلق براہ راست آئینی اصلاحات کے ساتھ ہے۔ تو وہ جب ہوں گی، اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ مولانا صاحب نے قوم کو بچا لیا۔ بیرسٹر گوہر سے سوال ہوا تھا کہ آپ سے حکومت نے، یعنی مسلم لیگ نون نے یا حکومت نے کوئی آئینی ڈرافٹ شیئر کیا، تو کہ ہماری ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کی زبان بندی کی وجہ سے، ان کی ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس مشاورت کے عمل میں سر عام یا خفیہ شامل ہے، مائنس عمران خان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔